الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے اذان میں اضافہ، اذان میں اضافہ کرنا۔ اس میں علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ اذان میں شیعہ حضرات اضافہ کرتے ہیں اور علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ اذان میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔ پہلے تو ہم دونوں کے موقف بیان کریں گے، اس کے بعد ہم دونوں کے دلائل ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ مسلمانوں تک پہنچ جائے اور مسلمان اس سے خبر ہو جائے۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو پہلا موقف شیعہ حضرات کا ہے۔ موقف یہ ہے، شیعہ کا موقف یہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا اذان کا رکن یا فرض حصہ نہیں بلکہ اظہار ولایت اور شعار ایمان کے طور پر کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا بنیادی شعار ہے۔ چونکہ اذان دین کا اعلان ہے اس لیے ولایت کا اعلان مناسب ہے۔ یہ اضافہ نیت ثواب سے ہے نہ کہ اذان کی اصل میں تبدیلی۔ یہ شیعہ حضرات کا موقف ہے جو ہم نے بیان کیا۔ دوسرا موقف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہے۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے اذان خالص توقیفی عبادت ہے۔ اس کے الفاظ، ترتیب اور تعداد وحی سے متعین ہے، لہذا اذان میں وہی کلمات ہوں گے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ کسی نیک عقیدے یا عظیم شخصیت کے نام پر بھی اضافہ جائز نہیں۔ اذان میں نیا جملہ شامل کرنا بدعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و فضیلت مسلم ہے مگر اذان کا جز نہیں ہے۔ تو اب ہم اس پر دلائل پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ ایک بار پھر سن لے۔ شیعہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ علماء دیوبند کے نزدیک یہ اذان کا حصہ نہیں، کہنے سے اذان میں بدعت لازم آتی ہے۔ اب ہم شیعہ کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ سورۃ مائدہ کی آیت ہے۔ تمہارا ولی تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہاں الذین آمنوا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہذا ولایت کا اعلان اذان میں درست ہے۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں شعار ولایت اذان میں نیت ثواب سے، یعنی شیعہ کتب میں ہے کہ یہ جملہ جزوی اذان نہیں مگر شعار کے طور پر مستحب ہے۔ وسائل حوالہ وسائل الشیعہ۔
تیسرا دلیل پیش کرتے ہیں بعضی تاریخی روایات کی بنیاد پر۔ شیعہ بعض ضعیف اور غیر ثابت روایات پیش کرتے ہیں کہ ابتدائی دور میں یہ جملہ کہا گیا۔ علماء دیوبند، اب ہم علماء دیوبند کا دلائل پیش کریں گے۔ دلیل نمبر 1، اذان توقیفی عبادت ہے۔ اذان وہی ہوگی جو نبی علیہ السلام نے مقرر فرمائی، نہ کمی نہ زیادتی۔ حدیث میں آتا ہے الاذان مثنی مثنی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اذان کے کلمات مقرر اور دو دو ہیں۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے اذان سکھائی، اضافہ نہیں فرمایا۔ حدیثی تعلیم میں اذان میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بخاری کی یہ حدیث ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس پوری تفصیل میں کئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا کوئی جملہ نہیں۔ تیسرا دلیل خلفائے راشدین اور صحابہ کا تعامل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ رہے، ان کے دور میں بھی اذان میں یہ اضافہ نہیں ہوا۔ اگر یہ حق ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نافذ فرماتے۔ دلیل نمبر 4، بدعت کی تعریف۔ حدیث میں آتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری کی حدیث ہے، جس نے ہمارے دین میں وہ چیز داخل کی جو اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ شیعہ حضرات اعتراضات، اس نے جو اعتراضات کیے اس کے جوابات ہم دیں گے۔ ہم سے پہلا اعتراض یہ ہے، ہم اسے اذان کا حصہ نہیں کہتے، یہ پہلا دلیل اس کا دلیل ہے۔ ہم جواب دیں گے عملاً اذان کے اندر کہا جا رہا ہے، عوام اسے اذان ہی سمجھتی ہے، شعار کو عبادت کے اندر داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں نیا ذکر جزوی نہیں کہہ کر شامل کرنا بھی بدعت ہے۔ دوسرا اعتراض،